دعا کس چیز کا نام ہے؟ دعا اس چیز کا نام ہے کہ آپ بھی معجزے دکھا سکتے ہیں، آپ بھی ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ ایسے ایسے دعا کے ذریعے سے آپ کے کام ہو جائیں گے جو ناممکن نظر آ رہے ہیں۔ بہت طاقت ہے دعا کے اندر۔ نبی اور امام جو معجزے دکھاتے ہیں وہ تو خیر ان کے نبوت اور امامت کی دلیل ہے، لیکن مومن بھی دعا کے ذریعے سے معجزے دکھا سکتا ہے۔ اب دعا کی اہمیت نہیں بتانا ہے، علماء پورا اشرا پڑھتے ہیں، اور خاص طور پر چوتھے امام کی شہادت کی تاریخوں میں وہ دعائیں جس کی بہت زیادہ تاکید بھی آئی ہے، اور میری اپنی زندگی میں نے تجربہ بھی کیا، اپنا نہیں عام مومنین کا۔ اب مثلا اس میں سے ایک دعا ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3۔ آیت نمبر 2 کا آخری حصہ بالکل آخری، اور آیت نمبر 3 پوری کی پوری سورہ طلاق۔ خیر الحمدللہ ہمارے لیے پرابلم نہیں ہے، لیکن بعض اوقات ڈر لگتا ہے نا کہ کوئی خطیب کوئی ذاکر کسی بات کی اہمیت کے لیے اس کو ذرا ریپیٹ کرتا، تو کہیں سورہ طلاق کا نام 3 مرتبہ لے لوں تو وہاں میری بیوی کو طلاق ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ ہم ان چیزوں سے محفوظ ہیں۔ میں نے جملے بھی سنے، جملے نہیں سنے، فتویٰ دیکھا کہ سورہ طلاق کا نام لیتے ہوئے بھی احتیاط کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ 3 مرتبہ اس سورہ کا نام لیا تو کچھ گڑبڑ ہو۔ سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2، اور یہ وہ آیت ہے عموماً مراجع فتویٰ دیتے وقت کلیئر کٹ بات کرتے ہیں، حلال حرام واجب کرنا ہے نہیں کرنا، اس کے لیے کوئی آیت یا حدیث لے کے نہیں آتے ہیں۔ لیکن یہ والی آیت اللہ سیستانی سے جو ایک کتاب آپ کے لیے لکھی گئی ہے، کوڈ آف پریکٹس فار مسلمز لیونگ ان دا ویسٹ، اس کے اندر جب ایک نوجوان نے یہ سوال کیا کہ میں یہاں پہ آیا ہوں ویسٹ کے اندر اور میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے، تو ایک سپر مارکیٹ کا جاب ملا ہے، اور وہاں پہ مجھے جو کیش کاؤنٹر پر بیٹھتا ہوں تو بعض اوقات شراب کی بوتلیں بھی آتی ہیں، تو اس کا حساب کتاب کرنا ہوتا ہے، یہ جائز ہے کہ نہیں جو میرے جاب کا 5% بھی نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ حرام ہے۔ بہرحال شراب سور کا گوشت اس میں تو کوئی کمپرومائز نہیں، کہا کہ حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر میرے لیے سروائیو کرنا مشکل ہے، تو انہوں نے کہا یہ والی آیت کوٹ کی فتوے کے اندر کہ یہ آیت پڑھ لو اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ آیت کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ یہ ہے آیت نمبر 2 کا اینڈ، بالکل آخری ٹکڑا۔ اور تیسری آیت تو میں پوری پڑھوں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے یعنی تقوی اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں قبولیت دعا کی پہلی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ تقوی۔ اب میں کل ایک بات کہہ رہا تھا کہ آج کل نوجوانوں کو شوق ہے بزرگوں کا یا پرانی باتوں کا مذاق اڑانے کا۔ میں جنرل ایک بات کر رہا ہوں، اپنے شیعہ مومنین اور یوتھ کی بات نہیں کر رہا، جنرل ہر پرانی چیز بری لگتی۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ نہیں، ہمارے بزرگوں کا ویژن تھا، جو چیزیں بھی انہوں نے رکھی ہیں بہت سوچ سمجھ کے رکھی۔ کسی بھی مرجع سے پوچھ لیجئے کہ کیا دعا مانگتے وقت عورت کے لیے سر کو چھپانا ضروری، سوائے نمازوں کے، اور حج میں بھی نہیں، نمازوں کے، کہ جہاں عورت کا ایک بال بھی نظر نہ آئے، اور کوئی عبادت میں اس انداز کی پابندی نہیں۔ لیکن ہمارے یہاں طریقہ تھا کہ جب کوئی دعا کا موقع آتا تھا عورت خود بخود اپنے سر کے اوپر دوپٹہ ڈال لیتی ہے، حتیٰ بڑی، ذرا لفظ صحیح تو نہیں ہے لیکن ٹائم نہیں ہے، برگر فیملی کی عورتوں کو بھی میں نے دیکھا، اذان کی آواز آئی سر پہ دوپٹہ ڈال لیا، اگر کوئی دعا کا موقع آیا سر پہ دوپٹہ ڈال لیا۔ اچھا اس میں بھی 1% تو ہر جگہ ایسی ہوتی کہ وہ دوپٹہ اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ وہ آدھا چھپے اور آدھے وہ بال نظر آئیں کہ دیکھو ہم بیوٹی پارلر سے کس طرح تیار ہو، وہ تو انداز صحیح لگ جاتا کہ یہ دوپٹہ بال چھپانے کے لیے ڈالا جا رہا ہے کہ اور نمایاں، لیکن ایک عام عورت۔ اب اگر مجھے معلوم بعض خواتین نے آغا سیستانی سے یہ فتویٰ بھی پوچھا، سوال کیا کہ کیا یہ جو اذان ہوتی ہے تو اس وقت سر چھپانا واجب ہے، دوپٹہ پہننا؟ انہوں نے کہا واجب نہیں، وہ تو جو فتویٰ ہے وہ تو یس اور نو ہوتا۔ لیکن جو ہمارے بزرگوں نے ایک طریقہ رکھا جو ہماری عورتوں کے ڈی این اے میں داخل ہو گیا اب تک، اب آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا۔ اذان ہوگی سر پہ دوپٹہ آئے گا، کوئی فاتحہ کا موقع ہوگا سر پہ دوپٹہ آئے گا، دعا کا موقع ہوگا، وہ قرآن کی آئے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہا دعا قبول ہی اس کی ہوتی ہے جو تقوی اختیار کر رہا ہے۔ عام زندگی میں نہ صحیح تو کم از کم دعا کے موقع پر تو اپنے آپ کو متقی کی شکل میں لے کے آ جاؤ۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا۔ ایسا ہوتا نہیں، وہ مصیبت اور پریشانی آنا ہی آنا، اس میں کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے، لیکن یجعل قرار دیتا ہے اللہ اس کی دعا تقوی کے نتیجے میں ایک راستہ کہ جس سے مصیبت سے نکل جائے گا۔ اب آپ میں سے اکثر لوگ گلف میں ایک طویل عرصہ گزار کے آئے ہیں، مخرج تو آپ نے وہاں دیکھا ہی
کہ جب آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں اور وہاں سے نکلنا ہے تو ایگزٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اس کو وہاں مخرج کہتے ہیں. تو اللہ ایک ایگزٹ بنا دے گا, ایک ایسا راستہ بنا دے گا اگر تقویٰ ہے تمہارے پاس. اس کے بعد آیت, اب تیسری آیت, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور تمہیں رزق عطا کرے گا ایسی جگہ سے تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے. تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اچھا اب اس رزق کے اندر وہ پورا فلسفہ آ جاتا ہے کہ رزق کسے کہتے ہیں. انہوں ہمارے اور آپ کے ذہن میں تو آتا ہے جو ہمارے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے دولت ہے, لیکن کبھی اللہم ارزقنی زیارت الحسین, زیارت حسین کو بھی رزق آ گیا, کبھی اولاد کو بھی رزق آ گیا. یہاں پر ہے کہ اللہ رزق دیتا ہے, یعنی اللہ تمہاری ہر حاجت کو پورا کرے گا اور ایسے طریقے سے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ یہاں سے بھی میرا مسئلہ حل ہوگا. وہ آدمی حل نہیں کر رہا, وہ اللہ حل کر رہا. یجعل لہ مخرجا. میں کھل کے زیادہ ایک جملہ کہنا نہیں چاہتا ہوں جس علاقے میں بیٹھا ہوں, لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا ہمیں کسی مسلمان حکمران نے تو وہ سہولتیں نہیں دی. یرزق من حیث لا یحتسب, اللہ ہے, یہ اللہ ہے جو ذریعہ اور سبب بنا دیتا ہے ایسے ایسے لوگوں کو کہ جو کبھی آپ کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور قرآن ایک اصول بتا رہا ہے جو اللہ پہ بھروسہ کر لے گا فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ اس کے لیے کافی. پھر اسے کسی کے دروازے پہ جانے اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں. دعا کے لیے کوشش اپنی جگہ ہے, لیکن بھروسہ صرف اللہ. ان اللہ بالغ امرہ, جب اللہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا اللہ اس کو پورا کر کے رہتا. ساری کائنات ایک طرف ہو جائے کہ آپ کو رزق نہیں پہنچنے دینا ہے اور اللہ نے کہا کہ میں تو دوں گا. ان اللہ بالغ امرہ وقد جعل اللہ, بہت اہم, یہ آخر آیت مکمل, وقد جعل اللہ لکل شیء قدرا. ہاں مگر اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت رکھا. ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی دعا 20 سال سے مانگ رہے ہیں اور پوری نہ ہوئی ہو. امام نے 20 سال کا لفظ استعمال کیا, اس لیے میں نے یہ جملہ کہا. راوی نے کہا مولا میں ایک طویل عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں, دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. پھر آدمی جب زیادہ عرصہ گزر جائے تو ٹھنڈا پڑنے لگتا, وہ جوش نہیں رہتا, وہ دعا میں کنسنٹریشن نہیں رہتا. امام نے کہا تم کیا ہو؟ موسیٰ اللہ کے معصوم نمائندے ہیں نا, 20 سال دعا مانگی کہ فرعون کے خلاف ان کو کامیابی ملے, تب اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی. دعا مانگی تو خدا نے کہا میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اسی وقت. نتیجہ آنے میں کتنا ٹائم لگا؟ 20 سال. کیونکہ پورا واقعہ نہیں بتانا, لیکن ہر ایک کو پتا ہے جناب شعیب, ان کی بیٹیاں, شعیب کی شرط اتنے سال میرے گھر کام کرنا ہے, تو پہلی بیٹی کی شادی دوسری بیٹی کی کا نتیجہ 20 سال بعد نکلا. تو دعا میں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, اللہ نے ہر چیز کی ایک وقت رکھا. لیکن مایوس کبھی نہ ہو, دعا پہ دعا مانگو. اور ایسے ایسے ناممکن کام, مثلا ملک یمن کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ یمن کے بادشاہ کے پاس دنیا کا ایک بڑا قیمتی موتی آیا. بہت قیمتی موتی آیا. موتی جتنا بڑا ہوگا اتنا قیمتی اور جتنا صاف اور شفاف. وقت نہیں ہے کہ میں موتیوں کے فضائل بیان کروں, تو وہ ایسا موتی کی دنیا میں کسی کے پاس نہیں. اور بادشاہ کے لیے بھی ایک, جیسے آج کل بھی ہوتا ہے نا, مملکتوں میں کمپٹیشن ہوتا ہے, یہ چیز ہمارے پاس ہے تو ہمارے پاس اس سے اچھی ہے تو ہمارے پاس. جیسے مڈل ایسٹ میں اس وقت ایک دوڑ لگی ہوئی, دنیا کی ٹالسٹ بلڈنگ ہمارے پاس ہے تو دوسرے ملک نے اس سے اونچی بنائی, تو تیسرے نے اس سے اونچی بنائی, تو چوتھے نے اس سے اونچی بنائی. اور اتنا خرچہ کر کے جس بلڈنگ کو بناتے ہیں 2 سال کے بعد دوسرا ملک اس سے زیادہ. اب ایک مقابلہ ہے, سب سے بڑا پل کہاں ہے, سب سے بڑی بلڈنگ کہاں ہے, بہت سارے. یہ ہمیشہ سے رہا. تو بادشاہوں میں بھی مقابلہ ہوتا. روم کا بادشاہ ایران کے بادشاہ کو, اور ایران کا بادشاہ چین کے بادشاہ کو, اور چین کا بادشاہ یمن. یمن بہت اہم ڈائنیسٹی, حضرت سلیمان کی شادی ملکہ بلقیس سے ہوئی, اور بہت بڑی ڈائنیسٹی سے, بہت بڑی بادشاہ تھی ایک زمانے میں. مختلف بادشاہوں کے نمائندوں کو بلا بلا کے بطور فخر یہ موتی دکھایا جاتا. یہ گویا اس مملکت کی ناک ہو گئی. اور اس کی حفاظت کے خیال سے یہ چیزیں رکھی جاتی ہے خزانے میں. لیکن خزانے میں بہت ساری اور چیزیں بھی ہوتی تھیں. حفاظت کے خیال سے غلام سے کہا گیا کہ تمہارا صرف ایک کام, اور کوئی کام نہیں, ساری ڈیوٹی ختم, یہ موتی تم لے جا کے اپنے گھر میں رکھو گے. خزانے میں بہت ساری چیزیں ہیں نا, ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز الٹ پلٹ میں یہ موتی گر کے ٹوٹ جائے. غلام بھی بڑا خوش. وہ غلاموں کی کیا زندگی ہوتی ہے پہلے زمانے میں, تو کوئی کام نہیں کرنا, ٹھاٹ کرو, عیش کرو, بس یہ موتی تم خاص اس کی حفاظت کے لیے. اور ہر 6 مہینے 8 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی بادشاہ کا نمائندہ آتا. ٹریولنگ اتنی آسان تو نہیں تھی نا پرانے زمانے میں, اور اس کو یہ غلام کو بلایا جاتا ہے, وہ بڑی احتیاط سے موتی لے جاتا ہے, واپس لے آتا ہے. ایک دن اسی طرح واپس لایا. اب چھوٹے بچے کی نگاہ پڑ گئی اس موتی پر. اب بچہ تو بچہ ہوتا ہے, ضد پر آ جائے. ہندی میں ہے نا کہ 3 ضدیں بہت مشہور, ایک بادشاہ کی, ایک عورت کی یعنی بیوی کی, اور ایک بچے کی. اب ایک مرتبہ بچے نے موتی دیکھا, وہ مچل گیا کہ مجھے دو, مجھے دیکھنا.
اس کو بہلا بہلا کے پھسلا پھسلا کے تھک گئے، لیکن بچہ بچہ ہے، ضد پہ آیا ہوا۔ آخر گھر والوں نے کہا، غلام کی ماں نے کہا کہ بھائی ایک منٹ کے لیے دے دو نا، ہم سب یہاں کھڑے ہوئے ہیں سامنے۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن پریشر پڑا عورتوں کا، تو اس نے ایک مرتبہ موتی بچے کے ہاتھ میں دیا، بچے نے لیا اور بس جو نہ ہونے والا واقعہ ہو گیا کہ ایک دم اس کے ہاتھ سے پھسل کے زمین پہ گرا اور 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ 2 ٹکڑے نہیں ہوا، یہ غلام گیا، مر گیا۔ اب اسے یہ پتا ہے نا کہ یہ اتنا قیمتی موتی تھا، یہ ٹوٹ گیا، جو بادشاہ کے لیے ایک پرائیڈ اور جب کوئی نیا مہمان آئے گا اور یہ موتی منگوایا جائے گا اور میں نہیں لا سکوں گا، یا ٹوٹا ہوا موتی تو گیا میں، خالی میں ہی نہیں، پرانے زمانے کے بادشاہ زن بچہ کو لوپ ہلوایا جاتا تھا، تمہاری ساری فیملی، تمہاری ساری اولاد، تمہارے گھر کی ساری عورتیں۔ لیکن اب کیا کریں، بہت پریشان۔ بہت ہی قریبی ایک دوست نے دیکھا کہ چند دنوں سے بہت پریشان، ایک مرتبہ اس سے کہا کہ میں جب دیکھ رہا ہوں کہ اب تمہیں کسی کام میں تمہارا دل ہی نہیں لگ رہا، کسی ایکٹیویٹی میں تم حصہ ہی نہیں لے رہے ہو، کچھ بتانا بھی نہیں چاہتا ہے کہ ابھی تو کسی کو نہیں معلوم، ایسا نہ ہو کہ میں نے بتایا خبر پھیل گئی تو جو 6 مہینے بعد موت آنے والی ہے وہ آج آ جائے۔ دوست تھا، محبت کرتا تھا، بہت پریشر ڈالا تو کہا کہ یہ ہو گئے۔ اس دوست نے کہا گھبراؤ نہیں، معصوم کی حدیث نقل کی کہ یہ آیت پڑھو، بڑی سے بڑی پریشانی سے خدا کہتا ہے یجعل لہ مخرجا، ہم تمہارے لیے ایک اسپیشل راستہ بنائیں گے پریشانی سے بچنے کا۔ یہ آیت پڑھو۔ امام نے کہا روزانہ فجر کی نماز کے بعد، ایک روایت میں 3 مرتبہ، ایک میں 7 مرتبہ، جب کوئی بہت مشکل پیش آئے۔ وہ ہنس دیا، کہا کہ اور کوئی چیز ہوتی تو سمجھ میں آتا، مثلا بیمار تھا آیت پڑھتا صحت مل جاتی، جاب نہیں تھا آیت پڑھتا جاب مل جاتا، اولاد نہیں تھی آیت پڑھتا اولاد۔ ٹوٹا ہوا موتی آیت کی وجہ سے کیسے جڑ جائے گا؟ آیت ہے نا، کوئی گلو تو ہے نہیں، اور گلو بھی ہو تو موتی تو ایک بار گیا تو گیا۔ کہا لیکن کوئی نقصان ہے آیت کو پڑھنے میں؟ کہا نقصان تو نہیں ہے۔ تو کہا کچھ اور نہیں ہے، اور تو کوئی راستہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ شروع کر دو۔ ابھی 1-2 مہینے گزرے تھے کہ بادشاہ کا میسج آ گیا کہ آپ میرے محل میں آؤ، موتی کے مسئلے پر بات کرنا ہے۔ اب تو جان ہی نکل گئی، موتی کے مسئلے پہ بات کرنا ہے۔ پہلے تھا محل میں آؤ تو ہو سکتا ہے کوئی اور مسئلہ ڈسکس ہو، لیکن بتا بھی دیا ایجنڈے پہ یہ۔ دل میں کہا خدا بندہ میں نے آیت شروع کی تھی، ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، اور وہ موت جو عموماً 6 مہینے بعد آتی وہ 1 مہینے کے بعد ہی آنے لگی۔ بادشاہ کا حکم آ گیا تو کیا کرے، بہت ہی ڈرتے ڈرتے گیا۔ بادشاہ نے کہا وہ موتی تمہارے پاس ہے نا؟ کہا ہے۔ کہا ایک کام کرو، وہ موتی کو توڑ کے 2 ٹکڑے کر دو۔ ہاں یہ کیا کہا بادشاہ نے؟ کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ بادشاہ کہہ رہا ہے وہ موتی توڑ کے 2 ٹکڑے کر دو۔ تو آلریڈی اس کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے، لیکن بادشاہ یہ کہہ رہا۔ گھبرا کے پوچھا کہ اب ذرا سا کچھ پرانی داستانوں کا رنگ آ رہا ہے جہاں پناہ، آخر میں نے جو سنا صحیح سنا؟ کہا ہاں۔ کیا کروں، میری 2 بیویاں ہیں نا، اور اب یہ کہ دونوں میں جھگڑا ہو گیا، دونوں کہتی ہیں موتی ہمیں چاہیے۔ اب میں کس کی بات مانوں کس کی بات نہ مانوں؟ بیویاں وہ ہیں جن کے آگے بڑے بڑے بادشاہ ہار جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے 2 ٹکڑے کر کے ایک بیوی کو دے دو، دوسرا ٹکڑا دوسرے بیوی کو، اس طرح میرا مسئلہ حل ہوگا۔ غلام نے دل میں کہا آپ کا مسئلہ تو حل ہوتا ہی رہے گا، دیکھیں اللہ نے کس طرح سے اس آیت کی برکت سے میرے اتنے بڑے مسئلے کو حل کر دیا۔ اور یہ عرض کر دوں کہ جیسا میں نے شاید 2-3 مجلس میں کہا تھا، دیکھیں یقینی موت، اسی کو میں نے شروع مجلس میں کہا نا کہ معجزے ہو جاتے ہیں دعا کے ذریعے۔ آج کل بعض لوگوں کو جو کچھ اپنی ہاف نالج پر اپنے آپ کو مجتہد سے بڑا سمجھتے ہیں، وہ کبھی اس قسم کے واقعات سن کے کہیں گے بادشاہ کا واقعہ ہے نا، تو کوئی اتھینٹک تو نہیں ہوگا۔ اب آئیے 10ویں امام کے زمانے میں سیم واقعہ یونس نقاش کو پیش آیا، جا کے دیکھ لیجئے 10ویں امام کے حالات، سیم واقعہ۔ البتہ وہاں پہ دعا ایک اور بتائی تھی امام نے، جس کو ہم دعائے توسل کہتے۔ یونس اس زمانے کے ظالم حکمران متوکل کے زمانے میں تھا، نقاش تھا، وہ نقش و نگار بناتا تھا، تو ایسا ہی تھا کہ ایک بہت قیمتی یاقوت آیا اور وہ ٹوٹ گیا اور وہ گھبرا گیا، اور پھر بادشاہ نے بولا کہ یہی کہا کہ مجھے اس کے 2 ٹکڑے کرانا ہے۔ باقاعدہ پورا واقعہ 10ویں امام کے حالات میں، اس کا نام ہے یونس نقاش کا واقعہ۔ تو دعا کی طاقت سمجھئے، دعا۔ اب بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے جس کے راستے میں کچھ چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ ایک نوجوان رسول اللہ کے حدیث رسول کی، 4تھے امام راوی ہیں، آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ مسئلہ ایسا ہے کہ بیان کرتے ہوئے شرم بھی آ رہی، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں ہے، لیکن وہ نامحرموں سے بہت زیادہ مکس اپ ہوتی ہے، گھلتی ملتی ہے، اور اس کے تعلقات ہیں، بھئی سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں۔ پیغمبر نے کہا اس کو امر بالمعروف کرو، زبان سے سمجھاؤ۔
کہا میں ڈر رہا ہوں. جو والدین کا جو خاص طور پر ماں کا جو رتبہ اسلام نے بتایا کہ آواز بھی بلند نہ ہونے پائے, تو کہا کہ پیغمبر نے کہا نہیں, جا کے نرمی سے بات کرو. واپس آیا چند دنوں بعد, کہا یا رسول اللہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. کہا ذرا آپ سختی سے بات کرو. کہ سختی سے بات کروں؟ کہا سختی سے بات کرو. اس نے جا کے سختی سے بات کی, آ کے کہا کہ ماں تو کوسنے دینے لگی, بد دعائیں دینے لگی. بد دعا دعا ہی کی ایک کیٹیگری. میں تو گھبرا گیا. ماں کی بد دعا, ماں کی بد دعا ایک بہت بڑی چیز ہے. وہ بد دعا دے رہی. اگرچہ ایک حدیث میں ہے ماں کی بد دعا سے نہ ڈرنا, یا اتنا نہ ڈرنا, باپ کی بد دعا سے ڈرنا, کہ ماں جب بد دعا دے گی دل سے کبھی نہیں دے گی. خیر, لیکن وہ تو غصے میں آ گئی, تم ہو کون؟ پیغمبر نے کہا اچھا ایسا کرو, جو لوگ آتے ہیں نا گھر میں انہیں جا کے سمجھاؤ. آ کے کہتا یا رسول اللہ وہاں تو اور الٹا ماجرا ہو گیا, وہی سارے جملے کہے جو آپ کینیڈا میں, امریکہ میں, یورپ میں سنتے ہیں. انہوں نے کہا تم ہو کون بولنے والے؟ مائنڈ یور اون بزنس, ڈونٹ انٹرفیئر ان مائی میٹرز. پیغمبر نے کہا اب ایسا کرو کہ اپنی ماں کو ایک کمرے میں بند کر کے دروازہ لاک کر دو, صرف جو ٹوائلٹ جانے کا وقت ہوتا ہے یا کھانے پینے کا. کہا یا رسول اللہ میں نے سختی سے بات کی تھی تو اس نے بال کھول کھول کے بد دعا دینا شروع کی, اب تو پتہ نہیں کیا قیامت ڈھائے گی. کہا لیکن قیامت کے دن تیری ماں سے زیادہ خوش کوئی ماں نہیں ہوگی. جب کسی مومن کو جنت میں بھیجا جائے گا تو پہلے اسے جہنم دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اگر تم یہ اعمال نہ کرتے تو یہ تمہاری جگہ تھی, جو بچ گئے تم اپنی نیکیوں کی وجہ سے تاکہ اب اس کی خوشی ڈبل ہو جائے. دکھایا جائے گا یہ ہے تمہاری اصلی جگہ اگر تم یہ نیکیاں نہ کر دیں. اور ہر جہنمی کو جنت دکھائی جائے گی. کہا کہ جو تم نے گناہ کیے اگر نہ کیے ہوتے یہ محل تمہیں ملنے والا تھا جو تم نے کھو دیا. کہا کہ جب تیری ماں یہ دیکھے گی کہ کتنے بڑے عذاب جہنم سے تو نے اسے بچا لیا گھر میں بند کر کے, اس سے زیادہ کوئی خوش نہ ہوگی. یہ چوتھا امام ہم تک پیغمبر کا پیغام پہنچا رہے ہیں. یہیں سے پھر وہ ایک اصول سامنے آیا. پوچھا گیا کہ مولا یہ جو دعائے کمیل میں ایک لفظ ہے اللہم اغفر لی الذنوب التی ترد الدعاء, اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کے نتیجے میں دعائیں ٹھکرا دی جاتی. دعا معجزہ, دعا طاقت ہے, دعا ایک پاور ہے, دعا ایک شکتی ہے. کس زبان میں کہوں؟ بہرحال شاید اردو میں جو پہلا جملہ کا وہی کافی تھا, باقی تو میں نے فضول وقت ضائع کیا. دعا ایک طاقت ہے. لیکن راوی کہتا ہے کہ دعائے کمیل میں آپ کے دادا نے کہا کہ اے خدا میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعا کو ٹھکرا دیتے. وہ کون سے گناہ ہیں؟ تب امام نے وہ جواب دیا. اچھا دعائے کمیل کی جو 4-5 لفظ ہیں نا, اس کی تشریح چوتھے امام نے کی. اور جو لوگ سجادیہ اشرا پڑھتے ہیں کبھی نہ کبھی زندگی میں ان جملوں کی تشریح ہوتی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحقق الاسم تغیر النعم, یہ سارے ایک ایک جملہ. ہر جملے کی امام نے تشریح کی کہ 4 گناہ ایک ایک پرابلم لاتے ہیں. اب یہاں امام نے کہا کہ سنو, ترک الامر بالمعروف الذنوب التی تنزل البلاء وترد الدعاء وتحبس الرزق. وہ گناہ جس کے نتیجے میں گھر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں, روزی کم کر دی جاتی ہے, دعائیں ٹھکرا دی جاتی ہیں. اللہ ہر مومن کا امتحان لیتا, لیکن کچھ پریشانیاں ہمارے گھر میں امتحان کی وجہ سے نہیں آتی ہیں, ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم, زمین و آسمان میں تباہی آ گئی تمہارے کرتوتوں سے. چاہے اس کو آپ گلوبل وارمنگ کہیں, چاہے آپ اسے پولوشن کا مسئلہ کہیں, اور چاہے اسے آپ اپنے گھر کے اندر کے فساد کہیں. تو امام فرما رہے ہیں کہ وہ 4 گناہ ہیں جس کے نتیجے میں بلائیں آتی ہیں تمہارے گھر میں. ضروری نہیں کہ وہ بلا اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پہ آئی, اور اس کے نتیجے میں دعائیں ٹھکرا دی جاتی ہیں. بھائی بلا سے بچنے کا راستہ ہمارے پاس پروٹیکشن تو دعا ہی ہے نا, وہ بھی ٹھکرا دی جاتی. شاید ظہور امام کی دعا بھی اس لیے قبول نہیں ہو رہی, وہ بھی ایک دعا ہے نا. اور رزق, روزی تنگ کر دی جاتی. روزی ہر ایک کو ملے گی, کیونکہ ما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها, اللہ کا وعدہ ہر چلنے والے کو ہم رزق کو دیں گے لیکن تنگ. اور مولا کون سے 4 گناہ ہیں؟ تو میرا موضوع صرف ان میں سے ایک, ترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر, یہ 2 بڑے گناہ, و ترک الاغاثۃ الملوف و اعانۃ المظلوم آخری, اور کسی مظلوم کی مدد نہ کرنا, کسی پریشان حال کی فریاد پہ نہ پہنچنا. یہ وہ گناہ ہیں جس کے نتیجے میں تمہارے گھر میں بلا آئی. امام نے فرمایا نا کہ ایک عالم جب قبر میں گیا تو اللہ نے کہا کہ تیری سزا ہے 100 کوڑے. 100 کوڑے. عالم پوری زندگی دین کی خدمت کی, خدا بندہ کس لیے؟ کہا 2 گناہ. اور پہلا گناہ یہ تھا کہ ایک دن تو نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی.
اب وضو ہوتا ہے کبھی وضو ٹوٹ جاتا ہے تو شرمندگی خجالت ایمبیرسمنٹ بتاتے نہیں ہیں نماز پڑھا دی. اور دوسرا یہ کہ تیرے سامنے ایک آدمی پہ ظلم ہو رہا تھا اور تو اس کو اگنور کر کے آگے بڑھ گئے. خدا بندہ یہ 100 کوڑے تو برداشت نہیں کروں گا. اچھا چلو شفاعت ہو گئی جو کچھ ہوا رحمت ہوئی 99 یہ بھی نہیں 90 80 70 50 40 10 8 3 2 1 کا ایک کوڑا یہ تو پڑھ کے رہے گا. شفاعت کے ذریعے 100 سے کم کر کے ایک کوڑا کر دیا گیا لیکن یہ پڑھے گا. اور امام نے کہا وہ ایک کوڑا ایسا پڑا کہ اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے قیامت تک اس کی ساری قبر آگ سے بھری ہوئی. مظلوم کی مدد نہ. یہاں پہ پھر ایک پیغام دے دوں, مومن کے بارے میں حسن ظن رکھے لیکن آخری زمانے میں محتاط رہی. کہیں حسن ظن سے وہ آپ فائدہ نہ اٹھا جائے, ناجائز فائدہ. مدد کرے مظلوم کی لیکن اس میں بھی کہا کہ کہیں وہ تمہارے اس جذبے کو ایکسپلائٹ نہ کرے. اتنی سینس تم میں